قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آزادی دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہمیں اس ملک میں حاصل ہے، دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے۔ ابھی کل ایک دوست کا فون آیا، جی چائنا میں ایک مسلمان تاجر بھائی فوت ہو گیا ہے تو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، گھر کے 2 افراد یا 3 افراد جائیں گے، سیکورٹی حصار میں پولیس والے ساتھ لے کر جائیں گے، اور وہ 2-3 بندے صرف دفن کر کے آ جائیں گے، ان کو بھی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف دفن کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ الحمدللہ ہم کس وطن میں جی رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑا شکر ہے۔ اس کے باوجود شکوہ ہے تو یہ کہ جس اسلامی جمہوریہ میں ہم جی رہے ہیں وہاں ہر مسجد کا اسلام الگ ہے۔ ایک مسجد کا نمازی دوسری مسجد میں چلا جائے تو وہ سمجھتا میں آ کتنے گیا، ایک ہی روڑا ہے۔ ادھر کا دین ادھر والے کو دین کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے۔ ایک کے ہاں جشن منا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے ہاں پتہ بھی نہیں ہوتا، مسجد ویلی ہوندی۔ پچھلے مہینے معراج شریف اور اب شبان میں شب برات آ رہی ہے، پوری رات ماشاءاللہ سٹوریاں سنائی جائیں گی، گیت گائے جائیں گے، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور دوسری طرف دیکھو تو مسجد نتار لگا ہوتا ہے۔ دونوں ہی مسلمان ہیں تو اتنا فرق کیوں ہے؟ فرق کا حل کیا ہے؟ کیسے دور ہوگا؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں، وہ تو بے ایمان جی، اور یہ والے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے ایمان جی، وہ مسلمان والی گل کو نہیں ہونا چاہیے۔ یار کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے، کس سے پوچھیں حل؟ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا قد ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میرے امتیو میں تمہیں ایک ایسے مذہب پر، ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، روشن دن چڑھا ہے، سورج نکلا ہو تو کوئی اندھیرا نہیں رہتا۔ فرمایا میرے دین میں اندھیری رات کوئی نہیں کہ رات کے چپکے میں کوئی آ کے کچھ چیز شامل کر جائے، اے بھی دین ہے، اے بھی دین ہے، اے بھی دین نہیں۔ فرمایا اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، بالکل کلیئر ہے، کوئی چیز بھی اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کے نبی نے پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ میرے صحابہ تم میں سے جس کو اللہ نے لمبی عمر دی وہ بڑے اختلاف دیکھے گا۔ تو اس کا مطلب اختلافات تو اللہ کے نبی کے جانے کے بعد شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام کو وارننگ ہو رہی کہ بڑے اختلاف دیکھو گے۔ اس پیشین گوئی کے بعد ہدایت بھی دی، فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، فرمایا بچے گا وہ جو میری سنت پر اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر عمل کرے گا، اور فرمایا اس بات کو اپنی داڑھوں کے نیچے دبا لو، پکے ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا اور مجھے کسی کی کہانیاں نہ سناؤ، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے خواب میں یہ دیکھا تھا، فلاں نے وہ کہا تھا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ کے نبی کی سنت بچا سکتی ہے اور خلفائے راشدین کا طرز عمل بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی، فرمایا اللہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں ہر نبی کے حواری اور صحابہ ہوتے تھے، خاص یار ہوتے تھے، جانثار ہوتے تھے، آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ہر نبی کے ساتھ۔
اور پھر فخلف من بعدہم خلوفن، پھر ایک وقت جب گزر جاتا ہے، وہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے جانثار جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد نااہل آ جاتے ہیں۔ وہ نااہل کیا کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون، ان کو پہچاننے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کرتے کوئی نہیں۔ کبھی کسی مولوی نے اپنی جیب سے 63 پاؤنڈ کا دیسی گھی کا کیک بنوایا ہو، کبھی کسی مولوی نے اپنی جیب سے شب معراج کی دیگیں پکائی ہوں، تو یہ ان کے غلط ہونے کی نشانی آمنہ کے لال نے بتائی کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ بِمَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کرتے ہیں اللہ کے نبی نے وہ کہنے کا حکم دیا ہی نہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جو بندہ جہاد کرے اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، جو دونوں کام نہیں کر سکتا کم از کم دل میں تو ان کو غلط سمجھے تو وہ ہے پکا مومن۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑے ٹور سے کہہ دیتے یار سارے ہی صحیح نہیں، جڑا جتھے لگیا رہن دے صحیح ہے، وہ سارے جنت راہ دس دن سارے ہی صحیح ہے۔ کیسے ہو سکتا سارے صحیح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری پیشین گوئی فرمائی، فرمایا ان امتی ستفترق علی 72 فرقہ، میری امت کے 72 فرقے ہوں گے۔ 72 سارے صحیح نہیں، سارے جنت کی طرف جا رہے ہیں، سارے درست بات کر رہے ہیں نہیں، فرمایا کلھا فی النار، یہ 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ وہی الجماعہ، سوائے ایک کے، اور وہ ہے جماعت میرے صحابہ کی جماعت، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ہے جنتی۔ باقی 72 فرقے جن کو میں اور تو ٹور میں کہہ دیتے ہو سارے صحیح نے، جتھے لگا رہن، فرمایا وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اپنی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سمجھانے کے لیے لائن لگائی اور اس کے سائڈوں پر بھی لائنیں لگائیں، فرمایا یہ ہے سیدھا راہ جو جنت کو جائے گا، اس میں کوئی لکی چھپی چیز نہیں ہے، اور جو دائیں بائیں کو ٹیڑے میڑے ہیں یو ٹرن والے، فرمایا لیس منہا سبل الا وعلیہا شیطان یدعو، ان سائڈ والے رستوں پر ہر رستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے جو سیدھا چلنے والوں کو بلاتا ہے، ادھر آ جا، ادھر بڑی خیری، ادھر بڑی خیری، اور وہ سارے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ سیدھا جو جائے گا جنت میں وہی پہنچے گا۔ اس لیے اپنے اپنے اعمال کی فکر کر لیں، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ صرف روزے رکھنے کافی نہیں ہے کہ بھوکا میں صبح تے روٹی کھادی سی پراٹھے کھا کے سو گیا سا تے شام نو ہن میں سموسے کھانے، نہیں، روزہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ 10 سے 15 لاکھ لگا کے الحاج لکھوا لینا کافی نہیں ہے جب تک آپ کا حج اور عمرہ سنت کے مطابق نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اپنے اپنے اعمال کا جائزہ آج ہی لے لیں کہ میں نے جتنی نمازیں اب تک پڑھی ہیں میری نمازیں سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ جو سنت کے مطابق پڑھنے کا عادی نہیں نا انہوں گل چنگی بھی نہیں لگتی، میری نماز ہی پڑھاؤ غلط ہو گئی، میرا ابا بھی ایویں پڑھتا سی، میرا دادا بھی ایویں پڑھتا سی، میرے دادے نے مینوں نماز سکھائی سی، میری دادی نے مینوں سکھائی سی، میں تو اوویں ہی پڑھنا پیا۔ ہمارے ایک بزرگ کو جوش آیا کہ میرے بھائی ہیں تو نماز بیچاروں کی سیدھی نہیں ہے، ان کو نماز نبوی بازار سے خرید کر تحفے کے طور پر نام لکھ کر سارے بھائیوں کو ایک ایک نسخہ بھیجا۔ کیا بھیجا ہے؟ نماز دادی کی نماز نہیں، نانی کی نہیں، ابو کی نہیں، خالہ کی نہیں، نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے نبی کی نماز کیسی ہے،
اپنے بھائیوں کو خیر خائی کے لیے بھیجی کہ بھائی اپنی نمازیں سیدھیاں کر لو یار، ساری ساری عمر لنگ گئی، خیر خائی کی۔ صرف ایک بھائی نے شرم و حیا کی وجہ سے شاید وہ کتاب رکھ لی، باقی 4 بھائیوں نے اگلے دن صبح واپس بھیج دی۔ ہمیں نہیں چاہیے، نماز نبوی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ میں عادی ہوں دادا جی کی نماز پڑھنے کا، دادی نے جو سکھائی تھی وہ پڑھنے کا۔ سنت نبوی کے مطابق مجھے نماز مشکل لگتی ہے، مجھے اوکھی لگتی، پڑھی نہیں جاتی۔ تو جس نے ساری ساری عمر دادی کی نمازیں پڑھی دادی کے طریقے کے مطابق، کل قیامت کو کیا ہوگا؟ ثواب کہاں سے لے گا؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس بد نصیب کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ کون کرے گا انکار؟ کوئی ہے؟ ابھی مسجد میں سارے نا سر لائے نہیں ہے، میرا تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے وضاحت خود فرما دی، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرے طریقے کی پیروی کی وہ جائے گا جنت میں، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرا طریقہ چھوڑا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ اس لیے اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ کس کشتی کے سوار ہیں، یہ کشتی اسٹیشن پہ لے جائے گی بھی کہ نہیں، جنت تک پہنچتی بھی ہے کہ نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، فرمایا سنت سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ اور لوگوں، سنت نبوی نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس کشتی میں بیٹھا وہ بچا ہے، اور بچا نہیں جو سگا بیٹا بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوا تو وہ بھی غرق ہی ہو گیا تھا۔ اس لیے سنت نبوی کے مطابق جئیں گے تو بچت ہے، اور اگر سنت نبوی چھوڑی کوئی فائدہ نہیں، نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، بے شک ساری ساری زندگی لگے رہو، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی، چوتھی پیشین گوئی، فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو میرا خیال ہے کہ تھوڑا تھوڑا آ ہی چکا ہے۔ کیا؟ فرمایا الصابر علی الدین کالقابض علی الجمر، جو صحیح خالص دین پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے ہاتھ میں کوئلہ پکڑا ہو، انگارہ پکڑا ہو۔ مشکل ہے انہوں سارے اندر صوفی اوے ویکھیا اوے سارے انہوں کافر آندے جی، اوے دے کو نہ بیا جے تے بیتی ہے۔ صحیح دین پر عمل کرنے کے بتانے والے کو بھی ایسا نہیں سمجھتے، او یار یہ تو سارے نہیں غلط آندہ، ایک اللہ ہی صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی فرما گئے ہیں کہ مشکل ہوگا، لیکن فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء بدأ الاسلام غریبا فسیعود غریبا، فرمایا جب اسلام شروع ہوا تھا تو لوگ اس وقت بھی باتیں کرتے تھے، او یار نواں ہی دین آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تو نویں گل کر لی، ساڑھے پیو دادا نے اس گل دا کوئی نہیں سی پتا۔ آج بھی کہے نا کہ بھائی جان سنت کے مطابق نماز ہی سیدھی کر لو، اللہ ساڑھے پیو دادا پاگل سن، وہ ساڑھے پیو دادا بالکل پھر چٹے نپاڑی ہوئے نا، انہوں نے 100 سال نمازاں گئیاں نا، پھر اگو گلہ ایویں دیاں کرنگے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار سنت کے مطابق سکھا دو تو ہم سیکھ لیتے ہیں، نہیں کہیں گے لے پھر یہ مطلب ہے کہ ساڑھے پیو دادے نے سارا سال 40 سال 50 سال ٹکرا ہی ماریاں نے، انہوں نے پھر کی پڑے گا، انہوں نے فکر نہ کر اپنی کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اسلام شروع ہوا تھا اس وقت بھی لوگ باتیں کرتے تھے، اجنبی تھا، انوکھا لگتا تھا لوگوں کا، اور وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور ان قریب وقت آنے والا ہے کہ اسلام پھر غریب ہی رہ جانا، اجنبی انوکھا، پھر لوگ باتیں کریں گے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اجنبی لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سے غربا؟ جن کو پیسہ نہ ہوئے، سونا چاندی نہیں؟ فرمایا نہیں،
الذین یصلحون اذا افسد الناس، جب لوگ دین کا اولیا بگاڑ رہے ہوں گے، یہ اجنبی تھوڑی سی تعداد والے دین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ ایک دوست نے بڑی دلگیر آواز میں مجھے کہا، انہیں یار ہے تو کم ویسے اوکھا ہی، بزرگ ہیں مسجد میں بیٹھے تھے، میں مسجد گیا، میں پٹی صاحب ادھر آؤ نا، میں ہاں جی، آدھا یار کی قسم تو بھکھے مار چڑیا، میں کی ہویا؟ آدھا ویک سپیکر باہر لگی رونا کہ نہیں؟ میں آہو۔ آدھا ویخ 12 ربیع الاول والے دن ایتھے پٹورے کھوندے سن پہ، خالص لسی نال پوڑیاں نال نان نال بونگ پائے، ناشتے دیاں لڑاں لگیاں، نہ تو ادوں کھان دیتیاں تے نہ اج، تے کی بننا ساڈا؟ میں کوئی گل نہیں، روزہ رکھی رکھو، انشاءاللہ حوض کوثر پر جا کر افطار کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ روزہ ہے ہمارا کہ ہم کوئی بیتی حلیم نہیں کھاتے، کوئی قورمہ نہیں کھاتے، کوئی کیک نہیں کھاتے، روزہ ہے ہمارا کہ ہم ان بیتیوں کے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ اور مزہ اس دن آنا ہے جب آمنہ کے لال کے سامنے فوج آئے گی نا، چمکتے چہرے نورانی ماشاءاللہ چمکتے ہوئے آئیں گے، اور فرشتے ڈانگا لے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت ہے، تو بتایا جائے گا اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد جو کرتوت انہوں نے کیے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، دین کا حلیہ بگاڑنے والے ہیں یہ سونے سونے چہروں والے۔ تو اللہ کے نبی بھی کہہ دیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین کا حلیہ میرے جانے کے بعد بگاڑا، دفع ہو جو، لے جو ان کو دفع کرو۔ اس دن پھر حوض کوثر سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر نصیب فرمائے، اللہ وہ جنتی پانی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو اس لیے میرے بھائی کامیاب کون ہیں؟ جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوں۔ سچی محبت جو ہے نا وہ دلیل مانگتی ہے، خالی دعویٰ نہیں، میں جوم جوم کے مدینے جاواں، میں جالیاں چوم لواں، ہائے میں مدینے دے نہ تو ماری نہ جاواں، مر جا۔ منہ پر داڑھی نہیں رکھنے کی توفیق، نماز ایک نہیں پڑھتا، اور جالیاں چومن نو آندا میں 24 گھنٹے چھڈ دو، میں چوم چوم کے کسا دیاں گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل محبت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دین کی اتباع ہے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے میرے رب کی مان لی اور میرے رب کے مصطفیٰ کی مان لی، تو اللہ کا وعدہ ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرنے والے، میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، میرے نبی کے کہنے پر چلنے والے، کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ جنت میں اللہ کٹھے کر دے گا۔ یا رب العالمین ہمیں بھی کٹھا فرما دے، اللہ ہمیں بھی اپنے انبیاء کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ ہم تیرے نبی کی زیارت نہیں کر سکے، یا اللہ جنت میں تو زیارت کروا دے، اللہ اپنے مصطفیٰ کی زیارت کروا دے۔ تو ہوگی کس کو؟ ایک پروانہ آیا، اللہ کے نبی انی احبک فی اللہ، اللہ کے نبی مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، وَأَنْتَ حَبُّ لِيَ مِنْ مَالِي وَأَهْلِي وَوَلَدِي، اللہ کے نبی آپ مجھے میرے گھر بار، میرے بیوی بچوں، میرے کاروبار، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی میرا ہوگا کیا؟ آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، تو میں قریب قربا تو تھلے ہی رہ جانا ہے، اگر جنت پہنچ بھی گیا تو زیارت کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے یہی آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کہتا گھبرائے نہیں، دنیا میں زیارت نہیں ہوئی تو کیا ہے، جنت میں اللہ زیارتیں بھی کرائے گا۔ فرمایا میں اپنے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ایسے لوگوں کو اکٹھا کر دوں گا جنت میں۔
اللہ ہماری قسمت میں بھی یہ ساتھ فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک کے چہرے چمک رہے ہوں گے کھلے ہوئے، جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے نا خوشبودار، ایسے چمک دمک والے چہرے، اور کچھ وہ نامراد جن کے چہروں پر سیاہیاں پھری ہوں گی، خوف کے مارے رنگ اڑے ہوں گے۔ تو عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے والے مفسر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ چہرے ہیں اہل سنت کے۔ اہل سنت وہ نہیں سنی سنائی والے، اہل سنت سے مراد وہ جو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ میرے نبی نے یہ عمل کیسے کیا، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ویسے کرنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت میں شامل فرما لے، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس امت کا خیر خواہ اگر کوئی ہونے کا دعوے دار ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس امت کا خیر خواہ آمنہ کے لال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی ہو سکتا ہے، نہیں۔ تو وہ آمنہ کے لال کیا فرماتے ہیں؟ میرے امتیوں سن لو، ما من شیء یقربکم من الجنہ وَيُبَاعِدُكُم مِّنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ، میرے امتیوں ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے اور جہنم سے بچا سکتی ہے وہ میں بیان کر کے جا رہا ہوں، مزید کی ضرورت نہیں ہے، قصے کہانیوں سٹوریوں کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹے خوابوں کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں بزرگ کو خواب آیا۔ بزرگ کون ہے وہ بھی پتہ کوئی نہیں ہے، ایک بزرگ کو خواب آیا، وہ کیڑا بزرگ ہے جڑا انہوں خواب ہون لگ پے، اور ہر موقع پر جب بھی پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوا ایک کدے بابے نو خواب آ ہی جاتا ہے، وہ آ جاتا نیٹ تے، ہاں جی مینوں خواب آیا جی آمنہ دے رسول آئے سن، مینوں آ حکم دے گئے، ڈرامے باز۔ تو اس طرح کے خوابوں والی سٹوریاں سنا کے لوگوں کو دین سے دور کرنا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں کھڑا ہو کر پرانی قوموں کے قصے کہانیاں سنا رہا تھا۔ یہ سٹوریاں سنانے کا رواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ تو وہ ایک شخص قصے کہانیاں سنا رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کر اس کو روکا، فرمایا کہ لقد ابتدعتم بدعۃ ضلالہ، دو گلاں نے بھراوا، یا تو بڑا گندی قسم دا بدعتی ہے، تے یا پھر تو سمجھنا ہے کہ تو اللہ دے نبی تے اللہ دے نبی دے صحابہ نالوں زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ ممکن ہے ہدایت یافتہ ہوئے؟ روکا کہ یہ قصے کہانیاں نہ سناؤ اس قوم کو، اللہ کے نبی کی سنت بیان کرو، ساری عمر ختم ہو جائے گی، سنت کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ اس قوم کو قرآن سمجھاؤ، ساری عمر قرآن پڑھاتے رہو، ختم نہیں ہوگا، تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو قصے کہانیوں کا ٹائم کب ملے گا؟ قصے کہانیوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ تو قصے کہانیاں سنانے والوں کے ساتھ ایک بیچارہ نیا مسلمان قابو آ گیا، میرے کچھ دوست ہیں، کچھ شاگرد ہیں، انہوں نے شکاگو شہر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، 2-4 کمرے کرائے پر لے کر۔ وہ کہتے ہیں ایک نیا مسلمان آیا، اس نے ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی، مسجد میں نماز کے بعد 5 منٹ کا حدیث کا درس ہوا، وہ اتنا رویا کہ اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں ہے، سارے بندے فکر مند ہو گئے کہ خیر ہوئے صحیح کی ہوا ہے، سارے انہوں چپ کران لا پائے، تھپکیاں دین لا پائے، کوئی اگاں سینے نو رگڑے کہ شاید دل دا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کانڈ رگڑے، کی ہویا کی برا؟ کہ اندر میری زندگی کے 5 سال ضائع ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ کہتا میں مسلمان ہو گیا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد کسے کہانیاں والے دے تھائیں چڑھ گیا، 5 سال میں آج پہلی دفعہ سنت کے مطابق درس سنا تو مجھے تو پتہ چلا دین تو یہ ہے، اور وہ جو کہانیاں سناتے تھے ہر نماز کے بعد ستیہ ناش کر دیا ہے۔ 5 سالوں میں مجھے قرآن مجید بھی نہیں پڑھایا انہوں نے، 5 سال سے میں ان کے ساتھ چلوں پر جا رہا ہوں،
सह रोज़ों पर जा रहा हूँ, हफ्त रोज़ों पर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो उन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ाया। वो बस किस्से कहानियां वाली किताब पढ़ाई है। नमाज तो बाद उठो तो कहानियां सुनाओ तो किस्से सुनाओ, बस ना सुन्नत की तालीम दी है ना कुरान की तालीम दी है। मेरे तो 5 साल जाया हो गए हैं। ये उस मुआशरे की बात हो रही जहां एक एक मिनट का लोग हिसाब रखते हैं। हमारा नहीं है कि सुते हैं तो 12 घंटे सुते हैं, मैच लगा है तो 8 घंटे मैच ही लगा है, वेले बैठे गपशप लगी तो 10-10 घंटे गपशप। ये वहां है जहां लोग मिनट मिनट का हिसाब रखते हैं। कह रहे 5 साल मेरी जिंदगी के जाया कर दिए इन लोगों ने कहानियों और किस्सों के अंदर। तो अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए और अल्लाह हमें आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस शख्स ने सुन्नत को छोड़ा, सुन्नत के मुताबिक नहीं अमल की, या तो अमल किया ही नहीं या अमल किया ओवें जिवें मौलवी साहब ने कहानियां कुणियां सुना के लाया, आजो भी अज दी रात जाग लो तो सारे ही गुनाह मुआफ, तुसी जन्नती पक्के, तुहाडे वालदैन भी पक्के जन्नती। बल्कि जिन्हें देगां दे पैसे दिते ओहदा तो पूरा खानदान ही बख्शिया जांदा है ना, वो तो सारे ही पक्के जन्नती आला इल्लीयीन च होणगे। तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह कहता है कि जिसने मेरे रसूल की मुखालफत की, मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल नहीं किया, मेरे रसूल के मुखालिफ ग्रुप में जा बैठा, हम भी उसकी परवाह नहीं करते। उसने मेरे नबी के सहाबा के तरीके को भी छोड़ा तो हम कहते हैं नवल्लिही मा तवल्ला, जा जिधर जाने लगा जा। एंड पर क्या होगा, नुस्लिही जहन्नम, हम जहन्नम में झोंक देंगे और वो बदतरीन ठिकाना है। और कल क़यामत को एक मंजर होगा ऐसा, यही बेचारे किस्से कहानियों वाले जिन्होंने कहानियां सुना सुना के लोगों का बेड़ा गर्क किया होगा, वो भी मौजूद हैं, और जो इन कहानियों को सुन सुन कर बेवकूफ बने थे वो भी मौजूद हैं। होगा क्या, अल्लाह का कुरान कहता है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 66 से 68, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, उस दिन जब जहन्नम में ये उनको मुंह उल्ट पुल्ट किए जाएंगे, कभी ऊंधे मुंह कभी सीधे मुंह, जहन्नम का अज़ाब हो रहा होगा तो कहेंगे यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, काश अल्लाह की मान लेते, अल्लाह के रसूल की मान लेते तो आज यहां ना फंसते। तो कहेंगे कालू रब्बाना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबील, अल्लाह हमने अपने वड्डियां की गल मन्नी थी, अपने सरदारों की बात मानी थी, अपने बुजुर्गों का कहना माना था, तेरे नबी के नहीं माना। इन वड्डियां ने, इन बुजुर्गों ने सानू तो अल्लाह तेरे सीधे राह तो गुमराह कर दिया था। तो अल्लाह आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा, अल्लाह इन बुजुर्गों को, इन वडेरों को, इन बड़ों को डबल अजाब दे, हमारी तरफ से भी और इनका अपना भी, दोहरा अजाब दे और इन पर बेशुमार लानतें डाल दे। लेकिन अब क्या, पछताने से कुछ होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। तो आप कहते होंगे कि यार आखिर वो लगे ने, क्यों लगे ने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह हजब तौबा अन साहिब कुल्ल बिदा, अल्लाह ताला इन बीतियों को तौबा की तौफीक भी नहीं देता, तौबा की तौफीक ही छीन लेता है। शैतान उनको कहता बड़ा चंगा काम जे, बड़ा नेक काम जे, बड़ा सोना काम जे, लगे रहो, सवाब बड़ा है। तो जो सवाब समझ के कर रहा हो वो तौबा कब करेगा? नहीं करते, सारी सारी जिंदगी नहीं करते। तो अल्लाह ताला की तरफ से तौबा के दरवाजे भी उनके लिए बंद हैं। और अल्लाह का कुरान तबसरा करता है अल्लज़ीना वल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, और जिनकी जिंदगी की सारी कमाई खत्म हो गई, पुट्ठे रात लगे रहे, वयहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो समझते यही रहे कि असी बड़ी कार्रवाई करने पे, बड़ा काम करने पे, बड़ा दीन दे पावे असी तो चुक्या दीन नू, समझते ये रहे कि हम बड़ी कार्रवाई है, बड़ी कारकर्दगी हमारी। लेकिन अल्लाह कहता है उनकी जिंदगी भर की कमाइयां ज़ाया हो जाएंगी। और जो खुश नसीब हैं जिन्होंने अल्लाह की मानी, अल्लाह के रसूल की मानी,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں کچھ گھر ایسے ہوں گے کہ لوگ ایسے گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے. تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو پھر کوئی نبیوں کی جگہ ہی ہو سکتی ہے, نبیوں کے مالی ہو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یہ نبیوں کے گھر نہیں ہیں, یہ عام امتیوں کے گھر ہوں گے جنہوں نے نبیوں کی سنت پر عمل کیا ہوگا, جو اللہ پر ایمان لائے وصدق المرسلین, اور اپنے رسولوں کی بات کی تصدیق کر کے ان کی نقش قدم پر چلنے والوں کے یہ محلات ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بالا خانے عطا فرما دے. میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین جب کوئی حکم سن لیتے تھے تو سنت کے مطابق ساری زندگی گزار دیتے تھے, پھر اس سے ہلانا مشکل تھا. سنت ہے, اس کے مطابق عمل کرنا جرت مانگتا ہے, بدعتوں پر تو سارے ہی کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر, اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ عبداللہ ہر روز روزہ رکھتا ہے تو ہر روز قرآن مجید ایک رات میں ختم کرتا ہے 30 پارے. اور والد نے بڑی مہنگی شادی کی تھی پتر دی چاواں نال, بڑا پیسہ لگا کے ایک اچھے خاندان. اور سسر جب جاتا ہے بیٹے کے گھر میں بہو سے پوچھتا پتر کیا حال ہے, ابو جی اللہ دا شکر ہے. اللہ نے بہو بھی بڑی صابر شاکر دی. پتر کی حال ہے, ابو جی اللہ دا شکر ہے. تیرے خاوند دا کی حال ہے, کیویں دا بندہ پھر, ابو جی بڑا ہی عبادت گزار ہے, نہایت پرہیزگار ہے, لیکن ساڈا حال انہیں کدی نہیں جے پوچھا. ابو کو غصہ آ گیا, یار عجیب آدمی, ہر روز پورا قرآن مجید تہجد میں ختم کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں, تو بیوی نو ٹائم کدوں دینا ہے. اللہ کے نبی کے پاس شکایت گئی, عبداللہ یہ کی کرنا ہے پیا, تو ایویں نہ قرآن پڑھیا کر, تو رات نو پڑھنا نا قرآن تے کم از کم 15 دنوں ختم کریا کر, یا 10 دنوں کر لے, یا 3 دن تو گھٹ تے نہیں. اللہ کے نبی میری طاقت ہی بڑی جوان آدمی ہے, میں پڑھ سکنا. آپ نے فرمایا نہیں 3 دن تو گھٹ نہ پڑھیا کر. اچھا جی اللہ کے نبی روزہ, فرمایا روزہ بھی مہینے چ تو رکھ لیا کر 10, یا مہینے 8 رکھ لیا کر, یا مہینے 3 رکھ لیا کر. کہنے لگے نہیں اللہ نبی میری طاقت بڑی, میں تو ہر روز ہی روزہ رکھنا ہے. آپ نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام دے روزے رکھیا کر. داؤد علیہ السلام دے روزے تو ود کے کوئی روزہ نہیں, وہ ایک دن رکھتے سن تو ایک دن ناغا کرتے سن. اس عمل تے اللہ دے نبی دے نال معاہدہ ہو گیا, کنٹریکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اب ساری زندگی یہ روٹین چھوڑی نہیں. جب بوڑھے ہو گئے کہنے لگے کاش میں اللہ دے نبی دی گل مان لیندا, ہون مشکل ہو گیا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے اب روزہ رکھا نہیں جاتا تو پھر کئی دن ناغا کر لیندے, لیکن ناغا کر کے چھڈ دے نہیں. جن ناغے کیتے نا گن کے رکھ دے, اگاں پھر وہ مسلسل روزے رکھ کے وہ ناغے پورے کر دے. کہندے کل قیامت والے دن اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا عبداللہ جو میرے ساتھ نے بات کی تھی اسے مکر گیا تھے, تو کی جواب دیاں گا. تو مرنے تک سنت نبوی پر عمل کر کے دکھایا کہ لوگوں عمل اس طرح کرتے ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, یہ 2-3 سوال ہیں جی. پہلا سوال ہے کہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے اگر لاہور ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیں تو عورتیں نقاب کب چھوڑیں گی؟ عمرہ کرنے والی خاتون کے لیے نقاب کرنا منع ہے. البتہ غیر محرم ہے جہاز کے اندر بھی ایئرپورٹ پر بھی, وہ بڑی چادر لے سر کے اوپر اور اس کے ساتھ ایسے بکل مار لے, ایک آنکھ کھلی رکھے رستہ دیکھنے کے لیے اور باقی چہرے کو اس چادر کے اندر لپیٹ لے. جب تک عمرہ نہیں ہو جاتا اسی طرح گزارا کرے.
عمرہ کرنے کے بعد وہ نکاب کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال مزیدار بھی ہے، یعنی تجارت کی غرض سے اگر مکہ میں جا کر سگریٹ وغیرہ بیچے جائیں تو ٹھیک ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! ہاں جی، سگریٹ تو پاکستان میں بیچنا بھی جائز نہیں ہے، ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے مضر صحت، اور ہڈیاں ٹانچہ بھی انج کر کے بنایا ہوتا انہوں نے، انج ہو جو گے پی کے۔ تو مکہ میں جا کر بیچنا بالکل بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ ہمارے بھائی جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بعض دفعہ آتے ہیں مسجد میں، صف پہلی مکمل نہیں ہوتی تو وہ سائڈوں پر جا کر کرسی رکھ کے پیشگی بیٹھ جاتے ہیں کہ پچھو بندے ہوندے پہن صاحب پوری ہو جائے گی۔ اگر تو پوری ہو گئی پہلی رکعت کے اندر تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، اور اگر نماز مکمل ہونے تک وہ کلے ہی بیٹھے رہے، تین ادھر تو نماز وچکار ہی ہوئی، تو پھر یہ غلط ہے، صف ٹوٹ جائے گی، یہ غلط بات ہے۔ تو اگر بندے پورے نہ ہوں تو کرسی والے احباب کو بھی صف کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اور جو یہ شکوہ ہے لو جی دوسرے بعد بندے ہوں گے صف ٹوٹ جاندی کرسی وچ آ جاتے، کوئی بات نہیں ہے، کرسی والوں کا عذر ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس سے صف میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ محترمہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں کہ یا اللہ ہماری ماں جی کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، اللہ ان کو مکمل صحت یاب فرما دے، اللہ روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو تنگ حال ہے ان کو اپنی رحمت سے خوشحال فرما دے، اللہ روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ یا اللہ جن بہنوں کے پاس بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں ان کو عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، اللہ جتنے مسلمان تیرے پاس آ گئے ہیں اللہ گناہ گار ہیں تو معاف فرما دے، اللہ اگر نیک ہیں تو ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔